السلام علیکم دوستو، اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ موتا کے بارے میں۔ یہ جنگ جمادی الاول سن 8 ہجری سپٹمبر 629 عیسوی میں جنوب مغربی اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی، جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ بیزنٹائن افواج اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ بیزنٹینی افواج میں نصف عرب مسیح شامل تھے، جن کا تعلق اردن اور شام سے تھا۔ جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی اور آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان کچھ وقت کے لیے جنگ نہیں ہوئی۔ یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر جارڈن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کر لیے، جنہیں ان قبائل نے سفارتی روایات کے برخلاف قتل کر دیا۔ سفیروں کے قتل کے بعد قبائل کی سرکوبی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کی اور مغربی اردن کی طرف روانہ کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاروں کی ترتیب یہ رکھی: حضرت زید بن حارث کو لشکر کا امیر مقرر کیا، ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ بن رواح کو مقرر کیا، اور یہ کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اپنا امیر خود چن لے۔ دوسری طرف ہیراکلس کی قیادت میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب قبائل پر مشتمل فوج بھی تیار ہوئی، جو جدید ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جب مسلمان موتا کے مقام پر پہنچے اور دشمنوں کی تعداد کا پتہ لگا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مدینہ سے مزید مدد آنے کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواح نے اسلامی فوج کی ہمت افزائی کی اور اسلامی فوج نے پیش قدمی جاری رکھی۔ جنگ شروع ہوئی اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ رومی افواج تجربہ کار تھی، انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا، تو جعفر طیار نے علم سنبھال لیا اور اسلامی افواج کی قیادت کی۔ لیکن جب وہ گھیرے میں آ گئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت میں لکھی ہوئی ہے، تو اپنا گھوڑا فارغ کر دیا اور پیدل نہایت خون ریز جنگ کی اور 80 زخم کھائے۔ اس دوران ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواح نے علم سنبھالا اور رومی افواج کے مرکز میں زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہوئے تو اسلامی افواج نے خالد بن ولید کو اپنا امیر چنا۔ حضرت خالد بن ولید حال ہی میں اسلام لائے تھے اور اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بانپ لیا کہ مسلمانوں کی جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹایا۔ انہوں نے ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوڑ میں بھیج دیا اور انہیں کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی افواج میں شامل ہو جائے۔ اس تدبیر سے رومی سمجھے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلے گئے اور مسلمانوں کو 2,00,000 کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ واپس لے آئے۔ جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، البتہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ پہلے تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کسی نے للکارا ہے اور بچ کر نکل گئے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں رومیوں کی دہشت کسی قدر کم ہو گئی۔ دوسری یہ کہ شام اور اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو مدینہ سے اتنی باہر جا کر لڑی۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک نئی چیز تھی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شروع کر کے
ایسے اقدامات کیے جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھے۔ اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ ابو سفیان نے بانپ لیا کہ اب ان کی خیر نہیں اور مسلمان اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس نے مدینہ کا دورہ بھی کیا تاکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی جائے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور ابو سفیان غصے کی حالت میں مکہ واپس چلے گئے۔ قتل شدہ افراد کے قبیلے نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجتاً رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔